بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو پچھلے ہفتے حالات ہوئے، افسوسناک حالات، اس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے سامنے آؤں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اس کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کے جو لوگ ہیں، اور میں سارا پاکستان پھرا ہوں، چاہے وہ گناہ گار ہوں، چاہے وہ اپنے دین پہ صحیح معنی پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اس لیے جب بھی کہیں بھی دنیا میں ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ہوتی ہے تو ہمیں یہ تکلیف ملتی ہے، لیکن کیونکہ میں دنیا پھرا ہوا ہوں، صرف ہمیں نہیں تکلیف ملتی، جو بھی جہاں بھی دنیا میں مسلمان بستا ہے ان سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب پچھلے ہفتے اور یہ جو افسوسناک حالات ہوئے، ایک جماعت نے ایسے کہ ان کو شاید باقی پاکستانیوں سے زیادہ پیار ہے اپنے نبی سے۔ دیکھیں، وہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے، وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو، صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے۔ ٹی ایل پی کا کیا طریقہ کار ہے اور میری گورنمنٹ اور میرا جب سے ہم آئے ہیں، ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ گستاخی نہ کی جائے ان کی شان میں، وہ یہ ہے۔ ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فرانس میں ہوا، فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے، ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائیں۔ ہماری جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن مقصد ہم دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کسی ملک میں کسی کی ضرورت نہ پڑے کہ ان کی بے حرمتی کی جائے، ہمارا بھی وہی مقصد ہے۔ تو میں آج ذرا طریقہ کار کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1979 کے اندر، نہیں 1990 میں، غالباً 1990 کے ارد گرد سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پاکستان میں پبلک سڑکوں پہ نکلی، یہاں امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کیا اور لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی۔ اس کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی مغرب کے کسی ملک میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں باہر ریاکشن بھی ہوتا ہے، یا ہمارے ملک میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد یہی سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا ہم نے ابھی تک کوئی فرق پڑا اس اپروچ سے؟ یہی ٹی ایل پی کر رہی ہے۔ یہ بھی یہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے کریں گے ہم، اور کیے ہیں انہوں نے، اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، پہلے بھی کیے ہیں، کہ اگر ہم ایکشن نہ لیں۔ اب کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ میں مغرب کو جانتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر ہم یہ کریں پاکستان، تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ۔ وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے، اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے، کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ اور
50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब रुपया ऊपर जाता है तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, बाहर की जो चीजें हम उगाते हैं वो सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। तीसरी चीज, अब हमने इसके ऊपर जब ये हुआ तो मैं पहले जरा आपको थोड़ी तफसील पीछे बता दूं। ये हम 2-2.5 महीने से लगे हुए थे, हमारी गवर्नमेंट TLP से मुज़ाकरात कर रही थी। हम उनको यही चीजें समझा रहे थे कि इससे नुकसान हमें होने लगा है, उनको नुकसान नहीं होगा, हमारी अवाम को नुकसान होगा। मुज़ाकरा चलते जा रहे थे, उन्होंने कहा जी असेंबली में रखो, और असेंबली जो फैसला करती है। हमने फैसला किया ठीक है, हम असेंबली में ये रखते हैं। लेकिन हम फिर देखना शुरू किया कि इनकी मोबिलाइजेशन नीचे हो रही है, इनकी तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद आने के लिए। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तरफ इस्लामाबाद आने की तैयारी है। फिर अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हमने ये फैसला किया हुआ था कि हम असेंबली में रखेंगे इस इशू को। तो पता चला कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि जी अब तो फ्रांस का अगर एम्बेसडर आप वापस नहीं भेजेंगे तो हम सारे इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो ये उसके बाद ये हमारी बातचीत टूटी। उसके बाद फिर ये अरेस्ट हुए। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि इससे अब तक हुआ क्या हमारे मुल्क में। जरा देख लें कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं, उनमें अमवात हुई। और फिर बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। मसलन प्रोपेगेंडा, जिस तरह यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जब बताया कि हिंदुस्तान की कोई 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहां भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूं कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी,
کتنی دفعہ انہوں نے کسی فورم میں کہا تھا کہ اس نے بڑا غلط کام کیا، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے؟ کتنی دفعہ کسی بھی مسلمان ہیڈ آف اسٹیٹ نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ اس پہ بات کی تھی؟ تو آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں صرف انتشار پھیلانے کے لیے۔ دیکھیں، اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اپروچ ہے کہ اپنے ملک میں مظاہرے کرو، اپنے ملک کو نقصان کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا فرانس کو، اچھا ایمبیسڈر واپس بھیج دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ سنیں کہ میری اپروچ کیا ہے۔ مقصد تو ہمارا ایک ہی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہر تھوڑے سالوں کے بعد ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کی دوسری اپروچ کیا ہے، یہ اب سنیں میری اپروچ کیا ہے۔ دیکھیں، میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں، مغرب کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، میری بڑی زندگی گزری ہے وہاں، میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو کوشش کرنی چاہیے، جو ہم نے کی ہے، اور میں ابھی بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا کوشش کی ہے۔ اچھا، میں یہ پہلے بتا دوں، سب سے پہلے جون 2019 میں 14ویں جو سمٹ تھی OIC کی، وہ پہلی دفعہ جا کے میں نے اسلاموفوبیا کی بھی بات کی، اور میں نے یہ بات کیا کہ جو مغرب کے اندر ہمارے پیارے نبی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کہ ہم سب مسلمان ملکوں کو مل کے ہم ایک پلان کرنا چاہیے، کہ اکٹھا اپروچ کرنا چاہیے، کہ ان کو سمجھانا چاہیے مغرب کو۔ دوسرا، میں نے پھر جب سپٹمبر 2019 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں گیا، ادھر میں نے یہ اٹھایا، دونوں چیزیں، اسلاموفوبیا کی بھی بات کی۔ اسلاموفوبیا کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے خلاف نفرت، اور اس نفرت کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو یہ ایک ہی چیز اکٹھے کرتے ہیں یہ۔ تو ادھر میں نے بات کی یونائٹڈ نیشنز میں۔ پھر اگلے سال جو 2020 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہوئی، پھر میں نے اسلاموفوبیا کی بات کی، اور میں نے کہا کہ یہ کس طرح 1.25 ارب لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس باڈیز کے اندر اور کمیشن میں میری گورنمنٹ نے مسلسل اسلاموفوبیا کی بات کی۔ پھر میں نے فیس بک کا جو CEO ہے مارک زکربرگ، میں نے اس کو خط لکھا کہ کیسے فیس بک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسلاموفوبیا کے لیے۔ اور پھر جب یہ فرانس میں ہوا، اور جس کے اوپر یہ TLP کہہ رہی ہے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجیں، میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا، اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر۔ اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میری اسٹریٹجی کیا ہے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں، ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں، ان کو اس طرح نہیں، ان کا پیار اور عشق جس طرح ہمارا ہے، ہمارے نبی سے ہے، ان کو اس طرح کا نہ، ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں۔ اور وہاں بلکہ وہ دین کو ان کے اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب ہم مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے، جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں، تب اس کا اثر ہوگا۔ دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں، لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کو، مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہولوکاسٹ تھا، جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی، کسی میڈیا پہ۔ آج کہیں بھی، آج مغربی میڈیا کسی ملک میں ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 4 یورپین ملک ایسے ہیں جدھر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی منفی بات کریں۔ تو کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ اور یہ صرف، اور یہ ہم تب کریں گے جب ہم کلیکٹیولی مل کے کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کیونکہ میں مغرب کو سمجھتا ہوں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی
جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب ہم مظاہرے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مسلمان آزادی رائے کے خلاف ہے، اور وہ پھر بجائے اس کو سمجھنے کے وہ پھر اور کوئی جان کے شرارت کرتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کی۔ اس لیے پہلا تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 مقصد بتائے، ایک یہ TLP کا مقصد ہے، ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں، ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کو۔ جو میں کیمپین کر رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی سے کیمپین کو لیڈ کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ہم تو سوا عرب مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جیسے جیسے ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، یہ ہم اپنا مقصد پہ پہنچ جائیں گے۔ آخر میں اپنے علماء ان کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں ہمارے ساتھ مل کے، میرے ساتھ مل کے میری تائید کرنی چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو چیزیں یہ جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہماری پولیس سے جو ہوا ہے، 800 پولیس انجر ہوئی ہے، جو ان کو کئی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ کیوں ہندوستان کی یہ جو ویب سائٹس ہیں جو اس کے اندر کود پڑی ہیں، یہ دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے؟ قوم کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ قوم کو تو صرف نقصان ہوا ہے، اور جو مقصد ہے ہمارا اس سے تو اس پہ نہیں پہنچ رہے ہم۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی مغربی ممالک کو جو ہم مرضی ہم اپنا ملک کا نقصان کریں، جرم کہیں اور ہو، ہم اپنے اوپر خود کو حملہ کر دیں، یہ کون سی عقل اور سمجھ ہے؟ تو میں آپ سب کو کہوں گا، اپنی قوم کو کہوں گا کہ یہ ٹائم ہے اکٹھے ہونے کا۔ ہمارا ملک بڑی مشکلوں سے ایک اس طرف نکل رہا ہے کہ ہم اب اوپر آنے والے ہیں، ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، ہمارا ملک کا ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹائم اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ملک کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہم سب کو اب اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ 2 سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس وقت کرونا کا ایک تیسرا ویو آیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کے SOPs پہ چلنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مشکل سے بھی نکال دے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہم 2 سال کے بعد ایک قوم، ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، تو ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پاکستان پائندہ باد۔